صحابہ کرام رضوانُاللہ اجمعین کا مقام و مرتبہ کیا ہے؟ صحابہ کرام اپنے عبادت کی وجہ سے صحابی نہیں بنے ہیں یا صحابہ نہیں بنے ہیں، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کی وجہ سے، نبی کی زیارت کی وجہ سے صحابی بنے ہیں۔ اور یہ مقام اور شرف ہے جس تک کوئی بھی انسان نہیں پہنچ سکتا ہے۔ صحابہ کرام کے بارے میں اسی طرح عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ اصحاب محمد کو یعنی صحابہ کو برا بھلا مت کہو، کیونکہ ان کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارا ہوا ایک لمحہ تمہاری 40 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ اسی طرح امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام کو برا بھلا مت کہو، گالیاں مت دو، کیونکہ صحابہ کرام نے نبی کے ساتھ جو وقت گزارا ہے وہ ہماری تمام زندگی کی عبادتوں سے بہتر ہے۔ فرماتے ہیں کہ شدت پیاس سے تڑپ رہے تھے، پینے کے لیے پانی نہیں تھا، صحابہ کرام کیسا پانی پیے ہیں؟ تفسیر ابن کثیر، تفسیر قرطبی وغیرہ کی روایت، اس کے اندر روایتیں بیان کی گئی ہے۔ امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اونٹ ذبح کیا جاتا، اس کے گوبر کو نچوڑا جاتا، گوبر سے جو گندا پانی نکلتا تھا صحابہ کرام وہ پانی پی کر کے اپنی پیاس بجھائیں، اس طرح کی قربانیاں دیے ہیں۔ اور اسی طرح اور ایک صحابی فرماتے ہیں کہ کھانے کے لیے کھانا نہیں تھا، ایک کھجور کو 2 سپاہیوں کے درمیان، 2 صحابی کے درمیان تقسیم کیا جاتا، آدھا آدھا کھجور وہ چوستے رہتے تھے اپنی پیاس بجھانے کے لیے۔ کہ صحابہ کرام کے پاس کھانے کے لیے کھانا نہیں ہوتا تھا تو وہ درخت سے پتے کھایا کرتے تھے، جس کی وجہ سے جانوروں کی طرح ان کا پاخانہ نکلتا تھا۔ ایسا پیغمبر نہیں دیکھا، طبقہ کوئی انسان کا برتر نہیں دیکھا، اصحاب محمد سے فزوں تر نہیں دیکھا، پیکر صدق و صفا تھے، صاحب کردار تھے، جوہر انسانیت تھے، عادل و اخیار تھے، پاک طینت، پاک سیرت، پاک باطن، پاک دل، علم کے گہرے سمندر کے در شہوار تھے۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی بڑائی، یکتائی تنہائی، بادشاہی شہنشاہی اللہ وحدہ لا شریک لہ کی ذات بابرکات کے لیے ہے۔ درود و سلام سیدنا سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء والمرسلین، امام المجاہدین والمتقین، امام الحرمین والقبلتین، سید الثقلین، امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ، کل کائنات کے سردار، میرے اور آپ کی دلوں کی بہار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ شہنشین پر تشریف فرما علماء ذیشان، محترم بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، پردہ نشین خواتین اسلام، عنوان جیسا کہ آپ کو بتایا گیا عظمت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہے۔ وہ صحابہ کرام جن کی تعریف عرش والے نے اپنے کلام مقدس میں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہہ کر کی ہے، وہ صحابہ کرام جنہوں نے کائنات کا حسین ترین چہرے کا دیدار کیا، وہ صحابہ کرام جو براہ راست امام کائنات محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے احادیث مبارکہ سنے ہیں، وہ صحابہ کرام جو امام کائنات کی امامت میں اقتداء میں 5 وقتہ نمازیں ادا کیا کرتے تھے، وہ صحابہ کرام جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفلوں کے رونق بنے ہوئے تھے، ان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے بارے میں چند باتیں آپ کے گوش گزار کرنی ہے۔ سب سے پہلے ہم جانیں گے صحابی کسے کہتے ہیں۔ صحابی کی تعریف بہت سارے اہل علم نے کی ہے، لیکن سب سے جامع اور معنی تعریف حافظ ابن حجر عسقلانی علیہ الرحمہ نے الاصابہ فی تمیز الصحابہ کے اندر کی ہے۔ فرماتے ہیں الصحابی من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا بہ ومات علی الاسلام، صحابی وہ ہے جو ایمان کی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کیے اور اسلام پر ان کی وفات ہوئی ہو۔ تو اس تعریف کے حساب سے
صحابی کی تعریف میں شامل ہونے کے لیے صحابہ کے مقدس گروہ میں، صحابہ کی مقدس میں جماعت میں شامل ہونے کے لیے 4 شرائط کا پایا جانا ضروری ہے۔ پہلی شرط، صحابی کی ملاقات نبی سے ثابت ہو۔ یہ ملاقات چاہے طویل ہو یا مختصر ہو، چھوٹی ہو یا بڑی ہو، ہر حالت میں جب کسی صحابی کی ملاقات جب کسی شخص کی ملاقات نبی سے ثابت ہو جائے تو وہ صحابی ہے۔ طویل ملاقات کی مثال ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ زندگی بھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، نبی کا ساتھ دیا، قدم سے قدم ملا کر کھڑے رہے۔ مختصر ملاقات کی دلیل مسند احمد کی روایت ہے جس میں سرزمین نجد سے ایک شخص آتا ہے اور کاشان نبوت پہ حاضر ہوتا ہے، عرض کرتا ہے اے اللہ کے رسول، وہ کون سا عمل ہے جس کے کرنے کی وجہ سے میں جنت میں داخل ہو جاؤں؟ امام کائنات محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس کے الفاظ تھے کہ وہ سوال کرنے کے لیے اپنے گھر بار کو چھوڑ چھاڑ کر کے، عزت و اقارب کو چھوڑ چھاڑ کے، در و دیوار کو چھوڑ چھاڑ کر کے، کاروبار کو چھوڑ چھاڑ کر کے سفر کر کے آیا ہوا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارکان اسلام کی تعلیم دی، آدمی کو بات سمجھ میں آ گئی، سننے کے بعد عمل کرنے کی نیت سے، قوم کو دعوت دینے کی نیت سے واپس چل پڑتا ہے، اونٹنی پر بیٹھتا ہے۔ رب کا کرنا ایسا ہوتا ہے کہ اونٹنی کا پیر پھسل جاتا ہے، وہ آدمی گردن کے بل زمین پر گر پڑتا ہے، وہیں پر شہید ہو جاتا ہے۔ یہ نبی سے مختصر ملاقات تھی، نبی کے ساتھ بہت ہی مختصر لمحات اس نے گزارے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے پاس منگوایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ اس کے قریب کیا، پھر اس کے بعد دور کیا اور کہا کہ میں نے ابھی دیکھا ہے کہ 2 فرشتے اس کے منہ میں پھل ڈال رہے تھے، کیونکہ یہ بھوکا تھا، یعنی بھوک اور پیاس کی شدت میں سفر کر کے آیا ہوا تھا۔ ایک ہی دھن تھی کہ نبی سے ملاقات کرنا ہے، علم حاصل کرنا ہے، عمل کرنا ہے۔ تو یہ دلیل ہے، یہ عمل کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسے دفن کر رہے تھے اور فرما رہے تھے کہ اس نے عمل قلیل کیا ہے، کم عمل کیا ہے، لیکن اجر کثیر پایا ہے، یعنی بہت زیادہ اجر پایا ہے۔ تو یہ دلیل ہے کہ اگر کوئی صحابی مختصر سے ملاقات بھی کرتے ہیں تو وہ صحابہ کی فہرست میں شامل ہے، یہ پہلی شرط ہے۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ لقاء یعنی ملاقات ایمان کی حالت میں ہوئی ہو۔ دلیل کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف مسلمان ہی نہیں ملتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرکین بھی ملاقات کرتے تھے، نبی سے یہودی بھی ملاقات کرتے تھے، نبی سے عیسائی بھی ملاقات کرتے تھے، لیکن وہ صحابہ کی فہرست میں شامل نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ وہ ایمان کی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات نہیں کیے ہیں۔ منافقین بھی صحابہ کی تعریف میں شامل نہیں ہے، کیونکہ ان کا ایمان صرف ظاہری تھا، حقیقتاً باطناً ان کا ایمان نہیں تھا، صرف دکھاوے کے لیے ایمان لائے تھے، حقیقت میں باطنی طور پر مسلمان نہیں تھے۔ جیسا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ۔ پتہ چلا کہ اگر کوئی آدمی ایمان کی حالت میں نبی سے ملاقات نہیں کیا ہے، وہ صحابی کی تعریف میں شامل نہیں ہے، گرچہ وہ نبی کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز بھی پڑھتا رہا ہو، جیسا منافقین کیا کرتے تھے۔ اسی طرح تیسری شرط یہ ہے کہ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت سارے ایماندار بھی نبی سے ملاقات کے، لیکن اس کے باوجود صحابہ کی فہرست میں شامل نہیں ہوئے، کیونکہ وہ اپنے نبی پر ایمان لائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے۔ مثال بحیرہ راہب کی ہے۔ بحیرہ راہب نے نبی سے ملاقات کی اور کہا کہ میں تمہارا زمانہ پایا تو آپ کا سپورٹ کروں گا، آپ کی حمایت کروں گا، آپ کا ساتھ دوں گا، لوگوں کیا کہہ رہے ہیں بتلاؤں گا، لیکن اس کے باوجود بحیرہ راہب
صحابہ میں شامل نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ وہ عیسائی تھا، عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لایا تھا، نبی پر ایمان نہیں لایا۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ اسی ایمان پر اس آدمی کا انتقال ہوا ہو، یعنی مرتے دم تک اسلام پر رہنا ضروری ہے، تب جا کر کے اس صحابی کی تعریف میں شامل ہے۔ کچھ لوگ ایسے تھے جو نبی پر ایمان لائے لیکن بعد میں مرتد ہو گئے، بے دین ہو گئے، اللہ اور اس کے رسول سے بغاوت کے، وہ صحابہ کی تعریف میں شامل نہیں ہے۔ اس کی مثال عبید اللہ بن جہش، یہ اسلام قبول کیا اور حبشہ کی طرف ہجرت بھی کیا، حبشہ پہنچ کر کے عیسائی بن گیا، مرتد ہو گیا، تو اس صحابہ میں شامل نہیں ہے۔ اسی طرح عبداللہ بن قتل ہے، یہ بھی اسلام قبول کیا، بعد میں مرتد اور بے دین ہو گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برائی بیان کیا کرتا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجو کیا کرتا تھا، اپنی لونڈیوں سے بھی برائیاں بیان کروایا کرتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر تمام لوگوں کو امان دے دیا، لیکن چند بدبخت ایسے تھے جن کو نبی نے کہا کہ کسی بھی حالت میں معاف نہیں کرنا، ان کو قتل کرنا ہے۔ ان میں سے ایک بدبخت عبداللہ بن قتل بھی تھا، صحابہ کرام نے نبی کے حکم سے اسے قتل کر دیا۔ تو یہ 4 شرطوں کا پایا جانا ضروری ہے، تب جا کر کے صحابی کی تعریف میں یا صحابہ کے مقدس گروہ میں، جماعت میں شامل ہو جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کا مقام و مرتبہ کیا ہے؟ صحابہ کرام اپنے عبادت کی وجہ سے صحابی نہیں بنے ہیں یا صحابہ نہیں بنے ہیں، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کی وجہ سے، نبی کی زیارت کی وجہ سے صحابی بنے ہیں۔ اور یہ مقام اور شرف ہے جس تک کوئی بھی انسان نہیں پہنچ سکتا ہے۔ صحابہ کے بعد کوئی بھی آدمی، چاہے وقت کا بڑا سے بڑا مفسر ہو، محدث ہو، فقیہ زمانہ ہو، کوئی بھی ہو، ادنا صحابی کے مقام مرتبے کو بھی نہیں پہنچ سکتا ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، صحابہ کا زمانہ، اس کے بعد تابعین وغیرہ کا زمانہ ہے۔ اسی لیے امام اہل السنہ والجماعہ علی منہج سلف الامہ امام احمد بن حنبل علیہ الرحمہ سے پوچھا گیا کہ ایک آدمی ہے جو عمر بن عبدالعزیز کو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے افضل قرار دیتا ہے، تو امام احمد بن حنبل علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ ایسے آدمی کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا بند کر دو، اور جب وہ بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت مت کیا کرو۔ تو پتہ چلا کہ صحابہ کرام کا مقام بہت زیادہ اونچا ہے، کوئی بھی ان کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے ہیں۔ صحابہ کرام کے بارے میں اسی طرح عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ اصحاب محمد کو، یعنی صحابہ کو برا بھلا مت کہو، کیونکہ ان کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارا ہوا ایک لمحہ تمہاری 40 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ اسی طرح امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام کو برا بھلا مت کہو، گالیاں مت دو، کیونکہ صحابہ کرام نے نبی کے ساتھ جو وقت گزارا ہے وہ ہماری تمام زندگی کی عبادتوں سے بہتر ہے، یعنی ہماری عبادتیں ان کے سامنے ہیچ ہے اور بیکار ہے۔ اسی لیے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو برا بھلا کہنا یہ جائز نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، صحابہ کرام قرآن کریم کے اول مخاطب ہے۔ قرآن کریم میں جہاں جہاں بھی یا ایھا الذین آمنوا آیا ہے، یا جو ہے مومنین آیا ہے، متقین، شاکرین، صابرین، اس طرح کے جتنے الفاظ آئے ہیں سب سے پہلے مخاطب وہی ہیں، یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہی ہے۔ اسی طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین حدیث دین کے سب سے پہلے راوی ہیں۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، انشاءاللہ ہماری آنے والی نسلیں مسلمان ہوں گی، تو یہ کس کی وجہ سے ہے؟ یہ کس کی دین ہے؟ کس کی قربانیاں ہے؟ صحابہ کرام کی قربانیاں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث مبارکہ کو مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، کشمیر سے لے کر کنیا کماری تک پہنچانے والے کون تھے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تھے۔ یہی وہ صحابہ ہے جنہوں نے اسلام کے خاطر تن، من، دھن، زر، زن، فرزند ہر طرح کی قربانی دی ہے۔ اس لیے صحابہ کرام کا مقام بہت اونچا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کو برا بھلا کہنا حرام ہے، جیسا کہ آپ جو ہے
مقررین سے سن چکے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہاں پر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے بارے میں اہل السنہ والجماعہ کا عقیدہ کیا ہے۔ صحابہ اکرام کے بارے میں اہل السنہ والجماعہ یعنی اہل حدیثوں کا، سلفیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ صحابہ اکرام سے محبت کرنا واجب ہے، ان کے لیے دعا کرنا لازم ہے، اور ان سے بغض و نفرت رکھنا حرام ہے۔ اس اسٹیج سے ہم یہ اعلان کرتے ہیں کہ جو صحابہ اکرام سے بغض رکھتا ہے ہم بھی اس سے بغض رکھتے ہیں، جو صحابہ سے محبت کرتا ہے ہم بھی اس سے محبت کرتے ہیں، کیونکہ واضح حدیث ہے کہ اس انصار کے بارے نبی نے فرمایا کہ انصار سے محبت رکھنا یہ ایمان کی علامت ہے، ان سے بغض و عداوت رکھنا یہ نفاق کی علامت ہے۔ جو صحابہ سے محبت کرتا ہے اللہ ان سے محبت کرتا ہے، جو صحابہ سے نفرت کرتا ہے اللہ ان سے نفرت کرتا ہے۔ الحمدللہ ہمارا ایمان یہی ہے، جو صحابہ سے محبت رکھنے والے ہم بھی ان سے محبت رکھنے والے ہیں، جو صحابہ سے نفرت رکھنے والے ہیں ہم بھی ان سے نفرت کرنے والے ہیں۔ اسی طرح ہمارا منہج، ہمارا عقیدہ، ہماری فکر یہ ہے کہ الصحابۃ کلہم عدول، یعنی سارے صحابہ عادل ہیں، سارے صحابہ ثقہ ہیں، سارے صحابہ جو ہے ایمان والے تھے، متقی تھے، پرہیزگار تھے۔ صحابہ کرام پر کوئی بھی انگلی نہیں اٹھایا ہے۔ اللہ نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں برا بھلا نہیں کہا ہے۔ جب اللہ ان سے راضی ہو گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعریف کی ہے، تو ہم جو ہے ان پر انگلی نہیں اٹھا سکتے ہیں، اور ہماری اوقات ہے بھی نہیں۔ چند گمراہ فرقوں کو چھوڑ کر کے کسی نے امت میں صحابہ کرام پر انگلی نہیں اٹھایا ہے۔ اسی طرح ہمارا منہج یہ ہے، مشاجرات صحابہ کے بارے میں اپنی زبانوں کو لگام دینا واجب ہے۔ صحابہ کرام انسان تھے، انسان ہونے کے ناطے کچھ اختلاف ہو گئے ہیں، لیکن ہم جو ہے ان کے بارے میں برا بھلا نہیں کہہ سکتے ہیں، ہم جج نہیں بن سکتے ہیں، کیونکہ ہماری اتنی اوقات نہیں ہے۔ صحابہ کرام سے جہاں جہاں غلطیاں ہوئی ہے اللہ نے وہاں پر ان کو معاف کر دیا ہے۔ قرآن کریم کا مطالعہ کیجئے آپ تو وہاں پر جو ہے نیچے جو ہے یہ لفظ بھی، الفاظ بھی آئیں گے کہ اللہ نے ان کو معاف کر دیا ہے۔ جب اللہ نے ان کو بخش دیا ہے، اللہ نے ان کو معاف کر دیا ہے، تو ان کے بارے میں برا بھلا کہنے والے، جج بننے والے ہم کون ہوتے ہیں؟ ہماری اوقات کیا ہے؟ جن کی وجہ سے آج ہم مسلمان ہیں، ہمارے بچے مسلمان ہیں، ہمارے آبا و اجداد مسلمان تھے، انہیں صحابہ پر ہم انگلیاں اٹھاتے ہیں، یہ جائز نہیں ہے۔ اسی طرح ہمارا ایمان ہے صحابہ جو ہے جنتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جن صحابہ اکرام کا نام لے کر جنتی ہونے کی بشارت دی ہے، ہم بھی ان کا نام لے کر جنتی ہونے کی خوشخبری دیتے ہیں، گواہی دیتے ہیں۔ جیسے عشرہ مبشرہ ہے، ابو بکر رضی اللہ عنہ، عمر فاروق، عثمان غنی، علی، طلحہ، سعد، سعید، ابو عبیدہ بن الجرہ وغیرہ ہے، ان کا نام لے کر ہم بھی گواہی دیتے ہیں۔ اور دوسرے صحابہ کے بارے میں بھی ہمارا عقیدہ ہے کہ انشاءاللہ وہ جنتی ہیں۔ یہاں پر ایک بات آپ کو بتاتا چلوں کہ یہاں پر جو ہے درجات ہیں صحابہ اکرام کے، اس پر بھی ہمارا ایمان ہے، وہی ہمارا منہج ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں، ایک مشہور قوالی وغیرہ بھی ہے کہ دمادم مست قلندر علی کا پہلا نمبر۔ یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ پہلا نمبر کس کا ہے؟ ابو بکر کا ہے، اس کے بعد عمر فاروق کا ہے، اس کے بعد عثمان غنی کا ہے، اس کے بعد علی بن ابی طالب وغیرہ کا ہے۔ یہی جو ہے ہمارا منہج ہے۔ اسی طرح ایک سوال یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ جو بھی صحابہ کرام کے خلاف مغلظات بکتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، اور جو ہے طعن و تشنیع کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کیا صحابہ معصوم تھے؟ جیسے شیعہ اور رافض کا عقیدہ ہے کہ ان کے ائمہ معصوم ہے، تو کیا صحابہ معصوم تھے؟ جواب یہ ہے کہ صحابہ معصوم نہیں تھے، لیکن مغفور تھے۔ اللہ رب العالمین نے ان کے گناہوں کو بخش دیا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، صحابہ کرام کے بارے میں یہ منہج ہے، اور یہی صحیح منہج ہے، اسی پر ہم سب کو چلنا چاہیے۔ اب یہاں پر ایک سوال اڑتا ہے، وہ یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو جتنا بلند مقام ملا ہے، قرآن کی بہت ساری آیتیں ہیں، احادیث ہے، آپ جو تقریباً علماء کرام کے بیانات میں سن چکے ہیں، کیونکہ مرکزی موضوع تھا عظمت صحابہ، اس وجہ سے بار بار وہی دلیلیں ریپیٹ نہیں کرنا چاہ رہا میں۔ اس کے علاوہ کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو یہ مقام و مرتبہ کیوں ملا ہے، تو ان کی قربانیوں کی وجہ سے ملا ہے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے کس طرح کی قربانیاں دی ہے،
معلوم ہونا چاہیے کہ سخت گرمی کا موسم تھا، دشمن بہت زیادہ تھا، 40,000 کا لشکر جرار تھا، فصلیں کٹ چکی تھی، فصلیں کٹ چکی تھی، راستہ طویل تھا، سوار زیادہ تھے، سواریاں کم تھی، کھانے پینے کی کمی تھی۔ امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک وقت ایسا بھی آیا، ایک مقام ایسا بھی آ گیا کہ صحابہ شدت پیاس سے تڑپنے لگے۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ شدت پیاس سے گردنیں الگ ہو جائیں گی، پینے کے لیے پانی نہیں تھا۔ آج بڑی آسانی سے رذیل قوم کے رذیل لوگ صحابہ کرام کے خلاف مغلظات بکتے ہیں، کہاں بیٹھ کر کے؟ ایئر کنڈیشن روموں میں بیٹھ کر کے، مرغ مسلم کھا کر کے، بسلری اور فلٹر پانی پی کر کے۔ صحابہ کرام نے کس طرح کا پانی پی کر کے اعلاء کلمت اللہ دین کی سربلندی کے لیے میدان کارزار میں، میدان جہاد میں اور مد مقابل کے آنکھ میں آنکھ ڈال کر خم ٹھوک کر کس طرح مقابلہ کیا، اس کی مثال میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ شدت پیاس سے تڑپ رہے تھے، پینے کے لیے پانی نہیں تھا۔ صحابہ کرام کیسا پانی پیے ہیں؟ تفسیر ابن کثیر، تفسیر قرطبی وغیرہ کی روایت، اس کے اندر روایتیں بیان کی گئی ہے۔ امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اونٹ ذبح کیا جاتا، اس کے گوبر کو نچوڑا جاتا، گوبر سے جو گندا پانی نکلتا تھا، صحابہ کرام وہ پانی پی کر کے اپنی پیاس بجھائیں، اس طرح کی قربانیاں دیے ہیں۔ اور اسی طرح اور ایک صحابی فرماتے ہیں کہ کھانے کے لیے کھانا نہیں تھا، ایک کھجور کو دو سپاہیوں کے درمیان، دو صحابی کے درمیان تقسیم کیا جاتا، آدھا آدھا کھجور وہ چوستے رہتے تھے اپنی پیاس بجھانے کے لیے۔ اور اسی طرح بہت ساری روایتیں آپ کو ایسی مل جائیں گی کہ صحابہ کرام کے پاس کھانے کے لیے کھانا نہیں ہوتا تھا تو وہ درخت سے پتے کھایا کرتے تھے، جس کی وجہ سے جانوروں کی طرح ان کا پاخانہ نکلتا تھا۔ ایسی بہت ساری قربانیاں ہیں۔ ایک آخری مثال دے کر کے میں اپنی بات ختم کرنے جا رہا ہوں، وہ حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہا، ایک بوڑھی خاتون، ایک نیک مائی، مکہ کی رہنے والی، گھروں میں برتن صاف کر کے اپنا پیٹ پالنے والی، زندگی گزارنے والی، آواز حق کانوں سے ٹکراتی ہے، فوراً اسلام قبول کرتی ہے، سرداران قریش کو پتہ چلتا ہے، چنانچہ اوباشوں کو بھیج کر کے بلاتے ہیں، سوال کرتے ہیں ہم نے سنا ہے کہ تو محمد پر ایمان لا چکی ہے۔ بوڑھی مائی کہتی کہ ہاں میں محمد پر ایمان لا چکی ہوں۔ یہ سنتے ہی ابو جہل اور اس کے چیلے چپاٹے اسے مارنا شروع کرتے ہیں۔ بیچاری کمزوری کی وجہ سے بے ہوش ہو کر کے گر پڑتی ہے، پانی پلا کر کے ہوش میں لاتے ہیں، پھر پٹائی کرتے ہیں، پھر بھی تسلی نہیں ہوتی ہے۔ لوہے کی سلاخیں آگ میں گرم کی جاتی ہیں، لال ہو جاتی ہیں، طبقات ابن سعد کی روایت ہے۔ پھر اس کے بعد وہ دونوں سلاخیں بوڑھی مائی زنیرہ رضی اللہ عنہا کی آنکھوں میں پھیر دی جاتی ہے، جس کی وجہ سے آنکھیں پگھل جاتی ہے، بوڑھی تڑپتی ہے، اور یہ ظالم انسان نما جانور حیوان قہقہے لگاتے ہیں۔ ابو جہل قریب آ کر کہتا ہے کہ بڑھیا تو کہتی تھی کہ ہمارے لات و منات کچھ نہیں کر سکتے، دیکھ لات و منات نے تیری آنکھیں چھین لی ہے۔ اس نیک مائی کے ایمان کے کیا کہنے، فوراً اٹھ کر بیٹھ جاتی ہے، اپنی بے نور نگاہوں کو آسمان کی طرف اٹھاتی ہے، کہتی ہے کہ خبردار، تمہارے لات و منات نے میری آنکھیں نہیں چھینی ہے، میرے رب کے حکم سے میری آنکھیں چلی گئی ہے۔ یہ سنتے ہی رب کی رحمت جوش میں آتی ہے اور اللہ رب العالمین ان کی آنکھوں کو واپس لوٹاتا ہے۔ تو اتنا عظیم قربانی کی وجہ سے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو مقام ملا ہے، جس کی وجہ سے صحابہ کے بعد سے لے کر کے قیامت تک آنے والا کوئی بھی شخص ایک ادنا صحابی کے مقام مرتبے کو بھی نہیں پہنچ سکتا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین سے محبت کرنے، ان کے مقام مرتبے کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے، ان کا دفاع کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ ہمارے عقائد میں استحکام، اعمال میں اخلاص، جذبات میں صداقت عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔